اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیر الکافۃ نوعان عوض وغیر عوض فالعوض فی موضعین الی آخری۔ میرے محترم مخاطبین، طلاب و طالبات، جامعۃ الفاطمہ دہلی سے تعلق والی عزیز بہنوں، خواہران ذوی الاحترام، ہمارا درس مبادئ العربیہ جلد 4 میں حروف کے سلسلے سے چل رہا تھا اور ماں کی گفتگو تک ہم پہنچے تھے۔ تکون و ما مصدریتن سے ماں کی بحث کا آغاز ہوا۔ جہاں پہ بات روکی تھی میں نے وہیں سے گفتگو کا آغاز کروں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ماں مصدریہ ہے اور اسے موصول حرفی کہتے ہیں۔ ماں کبھی کافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ماں اسمی ہے، ایک ماں حرفی ہے۔ حرفی میں یا موصولی ہے یعنی مصدریہ، یا زائدہ ہے، زائدہ میں یا کافہ ہے یا غیر کافہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو کافہ تھا اس کو بتایا تھا 3 طریقے کا ہوتا ہے، اور اب غیر کافہ پہ ہمارے ہیں۔ غیر کافہ کی بھی 2 قسم ہے، یا عوضیہ ہے یا غیر عوضیہ ہے۔ عوضیہ وہ ہے کہ جو یا کافہ عوض، ماں عوض وہ ماں ہے، یا عوضیہ ہم کہہ لیں کہ جو کسی چیز کے بدلے میں آیا ہے، اور غیر عوض یا غیر عوضیہ وہ ہے کہ جو کسی چیز کے بدلے میں عوض میں نہیں آیا ہے۔ پہلے عوض کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ماں جو کسی چیز کے عوض میں آتا ہے اس کی 2 جگہ ہیں، 2 طریقے سے آتا ہے۔ الاول فی قولہم، پہلا مورد کیا ہے، پہلی جگہ کیا ہے؟ عرب کا اس طریقے سے بولنا، اما انت منطلقا انطلقتو۔ یہاں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تم آزاد ہوئے تو میں بھی آزاد ہو جاؤں گا، کیونکہ تم آزاد ہوئے لہٰذا میں بھی آزاد ہو گیا۔ یہ اصل میں ایسے تھا، لأن كنت منطلقا انطلقت، کیونکہ تم منطلق ہوئے تو میں بھی منطلق ہو گیا۔ اما، یہ اما جو ہے نا یہ کنتا کے بدلے میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ کنتا کے بدلے تو یہ ہو گیا ان اور ما۔ ان پہلے تھا، ما آیا تو ان ما آ گیا۔ تشابہ ہے مخرج کی وجہ سے، تشابہ صوتی کی وجہ سے نون کو میم میں مدغم کر دیا گیا، ملا دیا گیا تو اما ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اما منطلقان، یہ اس میں کیا تھا؟ لأن کنت منطلقان انطلقت، کیونکہ تم آزاد ہوئے لہذا میں بھی آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے والثانی، دوسری صورت کیا ہے؟ فی نحو قولہم، اس طریقے سے عرب جب بولتے ہیں تو یہاں پر ما جو ہوتا ہے وہ عوض از محذوف ہوتا ہے۔ پہلی جگہ جو تھی عوض از کانہ محذوف تھا، دوسری جگہ کیا ہے، کس چیز کا عوض ہے؟ والثانی فی قولہم، ایسی جگہ پر افعل ھذا اما لا، یہ اما لا جو ہے نا یہ اصل میں ایسے ہے، ان کنت لا تفعل غیرہ، اگر تم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، افعل ھذا یہ کرو، ان کنت لا تفعل غیرہ، اگر اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہو تو یہ کنتا کے بدلے میں پھر یہاں پہ ما آ گیا، تو کانا کے بدلے میں ما اوپر بھی آیا تھا اور کانا کے بدلے میں دوسری جگہ یہاں آ گئی کہ جہاں ما آ گیا ہے۔ اب وہی اوپر والے کے طریقے سے یہاں بھی ہے، کنتا کی جگہ جب ما آ گیا تو یہ ہو گیا ان ما، ٹھیک ہے۔ پھر تشابہ مخرجی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تشابہ صوتی کی وجہ سے نون کو میم میں مدغم کر دیا گیا، ہو گیا اما، ٹھیک ہے۔ اما افعل ھذا اما لا، اور یہ لا تفعل غیرہ یہ حذف ہو گیا ہے قرینے کی بنیاد پر، کیونکہ سیاق عبارت قرینہ بن رہا ہے کہ لا کے بعد جو ہے لا تفعل غیرہ ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد آئیے وغیر العوض، دوسری صورت
پہلی جگہ بتا دی کہ پہلی صورت مائے غیر کافہ کی جو عمل سے نہیں روکتا، کافہ وہ ہے جو عمل کو عمل سے روکتا ہے، غیر کافہ مائے غیر کافہ وہ ہے کہ جو عمل سے نہیں روکتا، اس کی پہلی قسم پہلی صورت بتائی اوپر والی مثال میں کہ کنتا کے بدلے میں وہ آیا ہے، ماں آ گیا ہے، اور پھر انا کو ان کو ماں سے ملا دیا گیا تو یہ ہو گیا اما، لأن کنتا سے اما ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسری والی مثال میں بھی ہوا، ان کنتا سے آپ نے کنتا کو ہٹا دیا اما ہو گیا۔ اب غیر العوض میں جب آپ گفتگو کریں گے تو کیا ہے؟ تقع بعد الرفع کا قول کا، یہ غیر العوض کہاں آتا ہے؟ اس کی بھی کچھ جگہیں ہیں، کچھ موارد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غیر العوض یعنی ماں کے جو غیر کافہ ہے اور غیر عوض ہے، غیر کافہ میں غیر عوض ہے، وہ واقع ہوتا ہے رفع کے بعد۔ جیسے آپ یہ کہیں شتانہ، شتانہ بمعنی افتراقہ، جدا ہونا، فعل ہے نا، فعل فاعل چاہتا ہے نا، تو یہ غیر عوض ہے، تقع بعد الرفع، رفع کے بعد واقع ہوتا ہے۔ جیسے شتانہ ما زید و عمرون، تقع بعد بعد الرافع، رفع میں نے کہہ دیا تھا، رافع یہاں شتانہ ہے۔ کیوں رافع؟ کیونکہ یہ شتانہ فعل ہے جو فاعل چاہتا ہے، ٹھیک ہے، افتراقہ کے معنی میں ہے، شتانہ فاعل چاہتا ہے۔ تو شتانہ ما زید و عمرون، ٹھیک ہے، یہاں ماں نے عمل نہیں کیا، جیسے فاعل اس کو چاہیے تھا ویسے فاعل اس نے دیا، لینے دیا شتانہ کو، اور اس نے رفع کیا زید کو، اور امر ظاہر سی بات ہے معطوف ہے اس لیے مرفوع ہے۔ وبعد الناصب، اسی طریقے سے بعد الناصب الرافع، وہ کلمہ کہ جو اسم کو نصب دے اور خبر کو رفع دے، اسی لیے ناصب الرافع دونوں کا ہے۔ بعد یعنی یہ ما واقع ہوتا ہے ایسے کلمے کے بعد جو ناصب بھی اور رافع بھی ہے، نصب دیتا ہے اسم کو، رفع دیتا ہے خبر کو، جیسے لیتا، آپ کو پتہ ہے لیتا حروف مشبہ، اور لیتا جو ہے وہ نواسب میں سے ہے نا، کہ جو اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، انا انا کانا لیتا لاکننا لعل وغیرہ میں سے۔ خوب، یہ لیتا جو ہے ناصب اسم اور رافع خبر ہے، یہ اپنا عمل کرے گا، جیسے لیتما زیدن قائمون، کاش کہ زید کھڑا ہوتا، ٹھیک ہے، زیدن اس کو نصب کی حالت باقی ہے لیتا کا اسم، اور قائم رفع کی حالت باقی ہے اس کی خبر۔ دوسری والی مثال ایکسٹرا یہاں کی نہیں ہے، اس کو آپ گھیرے میں لے لیجئے گا۔ یہ مثال جو ہے شاہد مثال ہے مائے کافہ کی، ٹھیک ہے، جس کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشتباہ یہاں ذکر ہو گیا ہے۔ یہی لیتا جب ماں جو ہے لیتا کو عمل سے روک دیتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے لیتما زیدن قائمون، لیکن اس کی ہمیں یہاں ضرورت نہیں ہے، ہم جو غیر کافہ پڑھ رہے ہیں، کافہ کی بات گزر چکی ہے۔ وبعد الجازم، اور اسی طریقے سے یہ ماں جو ہے وہ عامل جازم کے بعد بھی واقع ہوتا ہے، تقع بعد الجازم، جیسے ان ماں میں نے جس وجہ سے اوپر بتایا تھا مل کر کے اما ہو گیا تھا، ویسے یہاں پہ بھی ہوگا اما، یس میں ان ہے، ان جازم ہے نا، ینزغن کا، اگر جازم ہے تو ینزغا کو اس نے جزم کیوں نہیں دیا؟ ینزغا تو منصوب ہے جبکہ ینزغ ہونا چاہیے تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ثقیلہ آ گیا، اور نون ثقیلہ اپنے ما قبل فتحہ چاہتا ہے لازمی طور پر، تو اس وجہ سے ینزغا آپ کو دیکھنے میں منصوب لگ رہا ہے، لیکن محلن کیا ہے؟ مجزوم ہے، چونکہ ان کا معمول ہے، یہ ان کا، ان جازمہ کا معمول ہے، ان شرطیہ کا، ان شرطیہ نا، ان اس کی جزا جو ہے وہ بعد میں ہے، جو یہاں ذکر نہیں ہے، میں بھی عرض کر رہا ہوں۔ اما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ باللہ، سورہ اعراف آیت نمبر 200۔ اے نبی، اگر شیطان نے تمہیں وسوسہ کیا، شیطان سے تم تک کوئی وسوسہ پہنچا تو خدا کی پناہ میں آ جاؤ، نبی خدا کی پناہ میں آ جائیے، ٹھیک ہے، یہ خدا کا خطاب ہے نبی سے۔ تو استعذ باللہ جو ہے یہ جواب ہے، فاستعذ باللہ جواب ہے ان کا۔ ہماری شاید مثال ینزغنہ میں ہے کہ جازم کے بعد بھی ما آ جاتا ہے،
اور مائے غیر کافہ عن العمل ہوتا ہے. اسی لیے آگے والا فاستعذ جو ہے وہ مجزوم ہے لفظاً بھی, اور ینزغن جو ہے وہ لفظاً مجزوم نہیں ہے لیکن محلاً مجزوم ہے. وبعد الخافض حرفاً کانا او اسمن, اور یہ خافض یعنی جار کے بعد بھی جو ہے مائے زائدہ غیر کافہ آتا ہے. اب یہ جو خافض دو طریقے کا ہوتا ہے, کبھی حرف جر دیتا ہے, کبھی اضافت کی وجہ سے کوئی اسم جر دیتا ہے, کوئی اسم مضاف ہوتا ہے اپنے مواد کے بعد, جیسے غلام و زیدن, تو اس کو بھی بعض لوگ جار میں شمار کرتے ہیں. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اب چاہے وہ حرف ہو من کے طریقے سے یا اسم و غلام کے طریقے سے, حرفن کا نا اور اسم نحو دونوں کی مثال دے رہے ہیں کہ جہاں پر ما آیا ہے جازم خافض یعنی جار کے بعد اور عمل سے نہیں روکا ہے. جیسے فبما رحمت من اللہ لنت لہم لکھ لیجئے گا, سورہ آل عمران آیت نمبر 159. اللہ کی رحمت کے برکت سے نبی آپ ان کے لیے رحیم ہو گئے ہیں. فبما رحمت من اللہ, وہ رحمت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے, لنت لہم آپ امت کے لیے ملائم ہیں, نرم خو ہیں. لنت لہم, ابھی آپ دیکھ لیجئے, یہ آیت بھی گواہ اس بات کے اوپر کہ پروردگار عالم کا نبی جو ہے وہ مجسمہ اخلاق ہے, خلق پیغمبر اکرم. البتہ اس کی دلیل یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کا مظہر جو ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اہل نبی اور آل نبی مظہر صفات رب ہیں, تو ہمارے بعض بھائیوں کو ناگوار گزرتا ہے, جبکہ قرآن سے اس پہ شواہد موجود ہیں. فبما رحمت من اللہ, بہت سے شواہد, اس میں سے ایک یہ بھی ہے لنت لہم. آپ کے اندر جو رحمت ہے وہ نبی آپ کی نہیں ہے, بلکہ وہ رحمت خدا کی جھلک ہے جو آپ میں پائی جا رہی ہے. تو آپ لوگوں کے ساتھ مہربان ہیں, اور اتنا مہربان ہو جاتے ہیں کہ کئی بار اللہ کو کہنا پڑتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, قرآن اس نے نازل نہیں کیا ہے کہ اپنے کو مشقت میں ڈال دیے. وما علینا الا البلاغ, آپ کو صرف اور صرف پہنچا دینا ہے. آپ نے کو ہلاک نہ کیجیے اپنے کو نبی ان کے چکر میں کہ کیوں نہیں نیک ہو جاتے, کیوں نہیں جنتی بن جاتے. ٹھیک ہے, تشفی دینی پڑتی ہے اللہ کو. اتنا نبی حریص ہیں لوگوں کے لیے, لوگوں کے ایمان کے لیے, لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے. ومن غیر ما سقم یا سقمن, تو یہاں سقمن جو ہے وہ رہے گا ویسی جر کے ساتھ, چونکہ ماں نے غیر کو عمل سے روکا نہیں ہے. غیر مضاف ہے, سقم مضاف ہے. یہ ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی کس چیز میں ہو رہی ہے, مائے غیر کافہ میں, جس سے اور غیر کافہ میں بھی دوسری قسم غیر عوض والی جو کسی بدلے میں نہیں آیا ہے. اب آئیے کلا. کلا کیا ہے؟ کلا سوف تعلمون, کلا سیعلمون, قرآن میں آیا نا اس طرح سے کئی بار. کلا حرف رد و انکار, کلا جو حرف رد و حرف انکار ہے. کلا حرف رد ہے اور حرف انکار, روکتا ہے, منع کرتا ہے. ٹھیک ہے, کلا جو ہے رد طلب کرتا ہے, کبھی رد خبر کرتا ہے. دونوں کی مثال اس میں آ رہی ہے, کبھی رد خبر, کبھی رد طلب. کبھی آپ سے کوئی مطالبہ کرتا ہے تو آپ کہتے نہیں ہم نہیں کریں گے, اور کبھی کوئی آپ کو خبر دیتا بتاتا ہے تو آپ کہتے نہیں ایسا نہیں ہے. تو حرف رد ہے اور حرف انکار ہے. رد یعنی انکار. نحو کلا جواباً لمن قال انت النبی, اگر کوئی آپ کو بڑھا چڑھا کر کے یہ خبریہ انداز میں کہہ رہا ہے آپ نبی ہیں, بھائی آپ نبی ہیں, سوال نہیں کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نبی, خبر دے رہا ہے, تو آپ کہیں گے کلا ہے, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہے. اے ارتدع عن ھذا الکلام, روکو اپنے کو اس کلام سے, اس بات سے. اور کلا جواباً لمن قال افعل ھذا الامر لا افعلنہ, اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس کام کو انجام دو تو اس کے جواب میں آپ کہیں کلا, یعنی ہرگز یہ کام میں نہیں کروں گا. تو پہلی والی مثال میں جو ہے رد عن الخبر ہے, دوسری والی مثال میں رد عن الطلب ہے. باقی گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.